ابراہیمی مذہب، حقیقت یا فسانہ؟ ابراہیمی مذہب کیا ایک نیا مذہب ہے جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت کو یکجا کر کے بنایا جا رہا ہے اور خاموشی سے پروان چڑھ رہا ہے؟ کیا دنیا ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں مذہب ابراہیمی ایک نیا عالمی عقیدہ بن جائے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اب تک ابراہیمی مذہب کے وجود کا کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا۔ اس مذہب کے قیام کی بنیاد نہ تو کسی نے رکھی اور نہ ہی اس کے کوئی پیروکار موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے لیے کوئی مذہبی متن بھی دستیاب نہیں۔ تو پھر اس پر اتنی تشویش کیوں پائی جا رہی ہے؟ گزشتہ کئی سال سے اس مذہب کے حوالے سے عرب ممالک میں کھلبلی کیوں مچی ہوئی ہے؟ اس کی بڑی وجہ بہت سے عالمی تھنک ٹینکس اور علمی اور تحقیقی اداروں کی ریسرچ ہے۔ جیسا کہ اسرائیل کے معروف تحقیقاتی ادارے BESA نے 2021 میں اس موضوع پر ایک تجزیاتی رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ابراہیمی مذہب کا نظریہ مستقبل میں ایک نئے شہری مذہب یعنی سول ریلیجن کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جو روایتی ادیان کی جگہ ایک متحدہ عالمی اخلاقی نظام کو رائج کرے گا۔ ان کے مطابق اگر یہ رجحان بڑھتا ہے تو دنیا میں سول ریلیجن یعنی ایسا ریاستی عالمی عقیدہ جنم لے سکتا ہے جس کی بنیاد مشترکہ اخلاقیات پر ہوگی، نہ کہ روایتی مذہبی عقائد پر۔ بنیادی طور پر 3 توحیدی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کو ابراہیمی ادیان کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی جاتی ہے۔ یہ اصطلاح قرآن میں آئے لفظ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین سے ماخوذ ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ آیا ابراہیمی مذہب کی اصطلاح محض 3 بڑے مذاہب کی مشترکہ خصوصیات بیان کرنے کے لیے تھی، یا اس کے پس پردہ واقعی کسی نئے مذہبی فریم ورک کی تشکیل کا منصوبہ ہے؟ ناقدین کے مطابق اس تصور کے حامی تینوں ادیان کے درمیان اختلافی عقائد کو پسے پشت ڈال کر ایک ایسا اخلاقی اور روحانی اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں جو سب کو قابل قبول ہو۔ اس منصوبے کے تحت مشترکہ عقائد پر مبنی ایک ابراہیمی دین بنانے کی بات ہوتی ہے جس میں ایسی اقدار پر زور ہوگا جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں قدرے یکساں ہیں، مثلا توحید کا تصور، اخلاقیات، محبت اور رحم دلی وغیرہ، جبکہ اختلافی امور مثلا عقیدہ تثلیث یا ختم نبوت کو نظر انداز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ بقول ان کے باہمی اختلافات سے بالا تر ہو کر انسانیت کے درمیان امن قائم ہو۔ ناقدین پوچھتے ہیں کہ آیا یہ محض بین المذاہب ہم آہنگی یا حقیقت میں بے رنگ و بے مزہ نیا دین بنانے کی کوشش ہے؟ جیسا کہ الازہر کے شیخ احمد الطیب نے اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے سوال اٹھایا تھا کہ کیا مقصد صرف مشترکہ انسانی اقدار پر تعاون ہے یا نئے بے رنگ مذہب تشکیل دینا مقصود ہے؟ حالیہ دہائی میں ابراہیمی مذہب یا ابراہیمی مشترکات کا تصور عالمی طاقتوں اور اداروں کی توجہ کا مرکز بنا ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا میں اصطلاح مقبول عام ہوئی ہے۔ جب بین المذاہب مکالمے میں مسلمانوں کو بھی شامل کرنے کے لیے یہودی عیسائی روایت کی جگہ ابراہیمی مذاہب کا تذکرہ شروع ہوا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے خطابات میں 3 ابراہمک فیتھس کہہ کر اس کی طرف اشارہ کیا، اور حال ہی میں صدر جو بائیڈن نے بھی 2022 میں عید الفطر کی مناسبت سے تینوں ابراہیمی مذاہب کے تہوار ایک ساتھ آنے کو ایک پیغام قرار دیا۔ امریکی سفارتکاروں نے عملی قدم کے طور پر جنوری 2020 میں ابراہمک فیتھ انیشیٹو کے نام سے ویٹیکن میں ایک بین المذاہب اجلاس منعقد کروایا جس میں 25 یہودی، عیسائی اور مسلم رہنماؤں نے عالمی امن اور اخوت کو فروغ دینے پر غور کیا۔ اسرائیل نے سفارتی محاذ پر اس اصطلاح کو اپنانے میں دلچسپی دکھائی۔ اگست 2020 میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو تاریخی امن معاہدہ ہوا، اسے علامتی طور پر معاہدہ ابراہیمی یعنی ابراہیم اکورڈ کا نام دیا گیا۔ اسی موقع کو یادگار بنانے کے لیے امارات کے حکمران محمد بن زائد نے ابوظہبی میں ابراہیمی فیملی ہاؤس تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ایک عظیم الشان کمپلیکس ہے جس میں ایک مسجد، ایک گرجا اور ایک یہودی عبادت گاہ ایک ہی احاطے میں بنائے گئے ہیں۔ ابراہیمی مذہب کے تصور پر عالمی تھنک ٹینکس اور علمی اداروں نے بھی مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ کچھ مغربی تجزیہ کار اسے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھتے ہیں،
جبکہ بہت سے مسلم اور عرب اسکالرز نے اس پر کڑی تنقید کی ہے۔ مسلم تھنک ٹینکس اور علماء نے اس تصور کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ بعض مسلم اسکالرز نے تو اسے صہیونی سازش قرار دے دیا، جبکہ اعتدال پسند مسلمان محققین نے بھی دلائل کے ساتھ اس کے نقائص واضح کیے ہیں۔ ایک تحقیقاتی مقالے میں دعوت دین ابراہیمی اور موقف اسلام میں تاریخی شواہد کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اسلام کی روح سے وحدت ادیان کا نظریہ ناقابل قبول ہے اور یہ امت کو اس طرح کے بنیادی عقائد سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ ابراہیمی مذہب جیسی اصطلاحیں بظاہر دلکش لگتی ہیں، مگر ان کے پیچھے تہذیبی بالادستی کا منصوبہ چھپا ہے جو اسلامی شناخت کو کمزور کر کے استعماری مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیمی مذہب جیسی اصطلاح اپنے خوشنما لبادے میں ایک بھیانک چہرہ چھپائے ہوئے ہے۔ اس کے ذریعے ایسی تخریبی منصوبے در آتے ہیں جو امت مسلمہ کی شناخت اور رشتوں کو تار تار کر کے اسرائیل کے حق میں کنٹرول آسان بناتے ہیں۔ عالمی سطح پر بین الاقوامی اسلامی اسکالرز یونین LUMS اور رابطہ عالم اسلامی جیسے اداروں نے بھی اس پر سیمینارز اور کانفرنسیں منعقد کیں۔ فروری 2021 میں دوحہ میں رابطہ عالم اسلامی اور عرب علماء کونسل کے اشتراک سے مذہب ابراہیمی پر اسلامی علماء کا موقف کے عنوان سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں متعدد ممالک کے جید علماء نے اسے مسترد کیا اور واضح کیا کہ اسلام اپنی اصل شکل میں مکمل ہے۔ اسے کسی نام نہاد مشترکہ مذہب میں ضم کرنا گمراہی ہے۔ مسلم دنیا میں ابراہیمی مذہب کے تصور پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ سعودی عرب کے کبائر علماء نے اس بابت دو ٹوک فتویٰ جاری کیا۔ سعودی دارالفتہ کی مستقل کمیٹی نے ادیان کے اتحاد کے خیال کو یکسر مسترد کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ ایسے نظریات پھیلانے والے کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ اسلام واحد برحق دین ہے جو سابقہ تمام ادیان کو منسوخ کر چکا ہے۔ اس کے بعد کسی اور شریعت یا دین کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اسلام کو یہودیت یا عیسائیت کے ساتھ مدغم کرنے کی کوشش قطعاً حرام اور ایک خطرناک سازش ہے۔ جامعہ ازہر مصر نے بھی دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کھلے لفظوں میں ابراہیمی مذہب کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خیال ایک وہم اور سراب ہے اور حقیقت میں آزادی مذہب کو سلب کرنے کے مترادف ہے۔ الغرض امت مسلمہ کے علمی اور دینی حلقوں نے مجموعی طور پر ابراہیمی مذہب کے تصور کو شریعت اور عقیدے کے لیے خطرہ قرار دے کر مسترد کیا ہے۔ حمایت صرف ان حکومتی افراد یا نام نہاد تجدید پسندوں کی طرف سے آئی جو اسے امن کے نام پر ایک اچھا تجربہ قرار دیتے ہیں۔ تاہم مرکزی دھارے کے علماء کا دو ٹوک موقف یہی ہے کہ اسلام اپنے اصولوں کے لحاظ سے خود کفیل اور غیر لچکدار ہے۔ اس میں کسی دوسرے دین کا رنگ شامل کرنا دراصل اس کے رنگ کو پھیکا کرنے والی بات ہے۔ ابراہیمی مذہب کا نظریہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد اور تشخیص کے لیے سنگین خطرات کا باعث ہو سکتا ہے۔ چند ممکنہ خطرات جو علماء اور مفکرین نے اجاگر کیے وہ یہ ہیں۔ ابراہیمی مذہب کا نظریہ بظاہر عالمی امن کی خوبصورت خواہش لیے ہوئے ہے، مگر اس کے دور رس اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہ تصور آگے چل کر کیا شکل اختیار کرے گا یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان علمی بصیرت کے ساتھ اس معاملے کو سمجھیں، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے نہ تو ہر کسی کو کافر ٹھہرانے لگیں اور نہ ہی سادہ لوئی میں کسی عالمی یکساں مذہب کے جال میں پھنس جائیں۔ مستقبل قریب میں یہ نظریہ اگر ایک نئے مذہبی ڈھانچے میں ڈھلتا ہے تو مسلمانوں کو اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے سنجیدہ چیلنج درپیش ہوگا۔ ہمیں توازن کے ساتھ عالمی اتحاد اور اپنی دینی غیرت کے درمیان لائن کھینچنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے آزمائش کے لیے مختلف راہیں بنائیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پورے ادب اور حکمت کے ساتھ دنیا کو یہ پیغام دیں کہ عالمی امن کا راستہ مذاہب کو مٹانے سے نہیں بلکہ مذاہب کے ماننے والوں کے دل جوڑنے سے گزرتا ہے۔ انشاءاللہ اسلام اپنی حقانیت اور مضبوط بنیادوں کے باعث ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطے ہم اس کی تعلیمات پر قائم رہیں اور کسی جذباتی نعرے یا بیرونی دباؤ کے زیر اثر اپنے ایمان کی متاع نہ کھوئیں۔